میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رومات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر بعد احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا، کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں، حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے، جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا؟ جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے، اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا، جبل رومات یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا، شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے وہ پلٹ آئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں، جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے، ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا، پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے ہیں. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو فتنے میں مبتلا ہوگی امت یا پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی. ارے وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی. میں کہتا ہوں آج 7 لاکھ جانیں ہماری جا رہی ہوں گی صرف اسی بنیاد پر کہ یہ رسول پاک کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہی امت. کیا چیخ چیخ کر کے مبلغین اور علماء نہیں بیان کر رہے ہیں آ جاؤ حضور کے طریقے پر؟ یہاں پر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں. تو پھر جانے تو جانی ہے نا اپنی. حضور کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے جائیں گی.
اب میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، وہاں پر جن صحابہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تو بیان کرنا ہے۔ چلیں، ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، جس کی وجہ سے 70 جانیں گئی، لیکن صحابہ میں جو حضور کے لیے تڑپ تھی، جو جانثاری تھی، پوری زندگی کہیں مطالعہ کر کے لاؤ، کسی کے پاس ایسی جانثاری نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی۔ مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا، بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑی، کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں۔ وہ انا للہ پڑی آگے بڑھ گئی۔ کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے۔ اور اس خاتون کے چوتھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تیرے باپ کا بھی، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں، سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں، تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ اس عرب خاتون کو تو دیکھیں، اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا ہے، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے، لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے، تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے، تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے۔ ایک اور خاتون کی بات میں کروں، ایک اور خاتون ہے مدینے کی، میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں، سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا، دیکھ لو۔ وہ خاتون آئی، جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاتون ماں ہوتی ہے، جبہ ہٹا دیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی، ہاتھ میں خون لگا تو فوراً سجدے میں گر گئی، دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے کہ مولا تو نے میری قبول کر لی۔ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ بڑی بھی یہ کیا ہے؟ سنو میرے عزیزو، تحفظ ناموس رسالت کہتے کسے؟ وہ خاتون مدینہ کہتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سارا مدینہ نکل کر جا رہا تھا حضور کے ساتھ، میں نے اپنے جوان لال سے کہا تھا کہ بیٹا جا، آج تیرا وقت آ چکا، میں نے آج کے لیے تجھے پالا تھا، حضور کی عزت کی بات ہے، جا۔ جب میرا بیٹا جانے لگا تو جانتے ہو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، اللہ اللہ میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ خاتون مدینہ ہے، کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میدان میں جمے رہنا، اگر کبھی دشمن بھاری پڑ گئے، غالب آنے لگ گئے حضور کے اوپر یا حضور کے ساتھیوں پر، خبردار پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس خاتون نے اس سے کہا تھا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو خاتون کہتی ہے جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا بیٹا شہید ہوا، سب سے پہلے میں یہی دیکھنے آئی ہوں۔ میں میدان میں آئی اور اپنے بیٹے کا جبہ ہٹا کر
میں نے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں مارا گیا، اور پھر جب مجھے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں ملا، پلٹ کر دیکھا، میں شکر اس لیے ادا کی کہ سارے زخم میرے بیٹے نے سینے پر لیے، وہ سامنے سے لڑ کر کے سامنے سے زخم کھا کر کے مرا ہے۔ اس بات پر میں مولا کا شکر بجا لائی کہ مولا تو نے میری قبول کر لی۔ وہ مائیں تھی جن کی تربت پر مولا لاکھوں سلام نازل کرے۔ یہاں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ماں اور بہنیں ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، بیٹا کہاں جا رہا ہے، حالات خراب ہیں، یہ مولوی صاحب کے چکر میں مت پڑنا، ارے یہ تو ایسے بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے جائے گا، تیری بھی زندگی خراب ہو جائے گی، تیرا کریئر تباہ ہو جائے گا، فیوچر برباد ہو جائے گا۔ میں ان عورتوں سے کہتا ہوں سنبھال کر کے رکھ لو ان بیٹوں کو، ایک دن آئے گا جب تمہاری عزت نوچنے کے لیے کتے آئیں گے، اس وقت بھی یہ تمہارے بیٹے کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نام رسول کے لیے کھڑا ہونا نہیں سکھایا، وہ بیٹا کبھی تمہاری عزت کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہماری بزرگوں کی روایتیں یہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ اسی طرح سے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے، اور اگر آج تربیت بدل گئی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آ جاؤ واپس پھر اسی ماحول پر، بچوں کو سلانا تو بھی نام مصطفیٰ پر سلانا، اٹھانا اور جگانا تو نام مصطفیٰ پر جگانا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ کس کے نام سے؟ حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہاری عزت سلامت آج عزت ہے تمہاری تو حضور کے نام کی وجہ سے۔ میں آپ سب سے میں گفتگو کرتا ہوں، میری تقریر کا کہاں ہے، کوئی عطا پتہ ہی نہیں، تقریر کرنے کا میرے پاس ڈھنگ بھی نہیں، انداز بھی نہیں، مقرر نہیں، جذبات آپ کے سامنے رکھنے کا عادی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ یہ ممبر مجھے کیوں دیا آپ نے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میرا کیا اگلا پچھلا پس منظر ہے؟ یہ ممبر یا بڑے سے بڑے ممبر پر اگر یہ مومنین اٹھا کر مجھے بٹھاتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ یہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ہماری عزتیں حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے امیر المومنین کے نام سے پکارا، نعرہ لگایا گیا نا امیر المومنین، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں میں بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ ان کے باپ کا نام خطاب۔ کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، لائن میں نہیں لگا پاتا، میرا باپ مجھے بار بار مارتا تھا، میں بہت مار کھایا اپنے باپ سے، لیکن آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت ہے، جس میں مصر بھی تھا، ایران بھی تھا، یمن بھی تھا، عراق بھی تھا، فلسطین بھی تھا، پورا عرب نجد و حجاز بھی تھا، تنہا حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بچپن میں جس کو 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، آج وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اے لوگوں، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا تو یہ ساری عزتیں ہماری ہیں۔ لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ لوگوں، صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا۔ ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو۔ اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے حضور کے لیے۔ وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا۔ آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں، میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں گے، یہ تمنا بھی مت رکھنا۔
جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا، لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا۔ یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے۔ دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا، سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں۔ روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی ہے، تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں، اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں۔ کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی ہیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی۔ میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے، مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں۔ اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو، یہ بھی چل رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے۔ پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہے ہیں، لیکن ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ ایک ہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ یہ جو سبب ہے نا حضور سے پھرنے کی وجہ ہے، حضور سے جب جب منہ پھیرو گے یہ حالات ہوں۔ کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، وہ نوچتے ہوئے بھونکتے ہوئے تمہارے سب کے چھیتڑے اڑائیں گے۔ یہ آج حالات اسی وجہ سے۔ اور ظالموں کو سروں پر اس لیے بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ جب بکریاں بہک جاتی ہیں تو کتے انہیں بھونک بھونک کر کے راستے پر لاتے ہیں۔ آج تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور سبب یہی ہے جو تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ سمجھ جاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہیں امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی، اس دن پھر تم عزت کو بھی پالو گے۔ ہاں اب حالات جو صحابہ کے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے جو بھی میدان میں کھڑا رہے حفاظت کی بات کرے گا، اس کو دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی۔ توجہ ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، تحفظ ناموس رسالت کے مشن پر کوئی آ گیا، دنیا ساری طاقت جھونک کر کے اسے مار تو سکتی ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا یزید نے مارا تھا لیکن حسین کو مردہ کبھی نہیں کر سکا۔ مردہ ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے۔ ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس دن ہماری گردنیں کٹی جائیں گی مر تو جائیں گے لیکن ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا، مردہ نہیں ہے۔ اللہ ان کی حیات کی بشارت قرآن میں دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں دو مثالیں اور رکھ دیتا ہوں۔ حضرت خواتین کی بھی کردار ہے۔ سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے۔ یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی۔ یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا۔ ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا۔ گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا۔ دردناک شہادت۔ اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ
किस नाम पर मारी गई? नाम मुस्तफा पर, हुजूर की इज्जत पर। और हजरत यासिर जो हजरत सुमैया के शौहर थे, इनका हाल यह था कि इनको मुशरिकीन पकड़ करके कोयले जलाकर उसमें उल्टा लिटा देते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गुजर रहे थे और मेरे आका ने यह जुमला भी फरमाया, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला यासिर। जो अल्लाह ने फरमाया था, ऐ आग ठंडी हो जा इब्राहिम पर, मेरे आका ने हजरत यासिर के लिए कहा था, ऐ आग ठंडी हो जा मेरे यासिर पर। वह हालात भी सहाबा के थे, हुजूर सामने होते और उनके चहेते दीवाने आग पर भी लेट जाया करते। लेकिन बात ऐसी थी कि हजरत खुबैब इब्न अदी एक सहाबी, उनको पकड़ करके मुशरिकीन ने पकड़ से नाखून खींच दिए, को एक खंबे से बांध दिया। मक्का के औबाश और बदमाश लड़कों से कहा, पत्थर मारो इसको। पत्थर मारते रहे। हजरत खब्बाब इसी तरह से मारे गए। इनमें से एक सहाबी से मुशरिकीन ने यह कहा था, क्या ही अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम से लेटे होते। उस सहाबी को जला लाया। उस वक्त उन्होंने कहा, कुछ अरबी के अशार भी हैं जो शेर कहे थे उन्होंने अपनी मौत से पहले। वो कहते हैं कि खबरदार, तुम कहते हो इस जगह मोहम्मद होते, मैं अभी अपने जिस्म के 1000 टुकड़े बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मुस्तफा के तलवों में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं। वो सहाबा थे, ये तहफ्फुज़ नामों से रिसालत थे। मेरे अजीजों, यहां सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें नारों की या दिखावा करें तो याद रखो क़यामत के दिन इसका भी हिसाब होना है। और अगर दिल की गहराइयों के साथ और इखलास के साथ बात करोगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी उसकी जजा है और आखिरत में भी जजा है। और एक बात याद रख लेना, फूंकों से ये चिराग बुझाए नहीं जा सकते। हुजूर का नाम सलामत कल भी था, आज भी और रहेगा। तुम्हारा इम्तिहान है, अगर तुम इसमें हिस्सा ले लिया तो तुम भी जो है हमेशा के लिए तुम्हारा नाम जिंदा रह जाएगा। वरना हजारों लाखों हमारे जैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, हुजूर के नाम का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारा जिक्र बहुत बुलंद कर दिया। होना कुछ नहीं है, पूरी दुनिया को मिल करके भी कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन इम्तिहान होगा मोमिनीन का, मुसलमानों का इम्तिहान होगा। तुम क्या कर रहे थे, सवाल तो होगा। हुजूर की इज्जत पर जब बात आई, तुम क्या कर रहे थे, यह सवाल आएगा। और अगर तुमने कुछ किया था तो तुम्हें अजर से नवाजा जाएगा, और नहीं किए थे तो तुम्हें भी उस तरह बुज़दिलों में उठाया जाएगा। मेरे अजीजों, हजरत इमाम मालिक ने तो ये बात कही कि उम्मत अगर हुजूर की गालियां सुनकर खामोश रहती है तो उसे जमीन में धंस जाना चाहिए, जमीन में धंस जाना चाहिए। अब सुने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जिन लोगों ने अपनी जानें दी, और किरदार इन सहाबा का ऐसा है कि एक बड़ी लंबी तवील गुफ्तगू है। आपको पता है मदीने तैयबा में एक शादी हुई, आज दोपहर में शादी हुई, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रात में अपने घर आया है। सुहाग रात है, पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़। उसी रात को किसी मुनादी ने ऐलान कर दिया कि मुशरिकीन ने मदीने पर हमला किया है, हुजूर की इज्जत की बात है, चलो ऐ जवानों मैदान में आ जाओ। यही उहद के लिए पुकारा जा रहा था रात के वक्त। सहाबा सब घरों से बाहर निकल रहे थे और फजर की नमाज से पहले पहले मैदान उहद में सबको जमा होना था। और ये जवान जिसकी आज शादी हुई, बिस्तर छोड़ करके उठ बैठा, अपनी शरीके हयात से कहा, अलविदा, मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, हुजूर पाक की इज्जत की बात आई, अब मुझे जाना होगा। सुहाग रात, शबे ज़ुफ़ाफ़, आज की शादी की रात। खातून से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले लो, इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या चाहो तो इंतजार करो। खातून ने क्या कहा, ना ना मेरे शरीके हयात, आप जाएं, मैं खुशी खुशी भेजती हूं। आप किसी और काम के लिए नहीं जा रहे, नामे मुस्तफा पर जा रहे हैं, इज्जत रसूल के लिए जा रहे हैं, आप जाएं। पहली रात की दुल्हन ये कहती है, और तलाक की बात कर रहे हैं आप। खबरदार, आप तलाक की बात ना करना। दुनिया की जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक बना ही लिया, आखिरत में क्यों अलग करते।
اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیں، اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گا، اور اگر نہیں آ سکے تو کوئی میرے لیے فکر کی بات نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ تو کہلاؤں گی، میرے پاس وہ بھی فخر ہوگا۔ یہ جوان اسی حالت میں دوڑتا ہوا میدان احد میں آ گیا، فجر کی نماز سے پہلے صفوں میں کھڑا ہو گیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی، دوپہر سے پہلے پہلے جو حالات وہاں پیدا ہوئے، میدان میں کئیوں کی شہادت ہوئی، اس میں اس جوان صحابی حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے، پہلی رات کا دولہا میدان میں شہید ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز و شام کے وقت جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا لیکن لاش نہیں مل رہی تھی، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر اس کی لاش ہے۔ صحابہ گئے، اٹھا کر کے لائے، دیکھا تو پوری لاش بالکل غسل دی ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے اور بالوں سے۔ میدان احد میں کون پانی لایا اور کون غسل دیا؟ حضور پاک کے پاس وہ لاش جب لائی گئی، جوان دولہے کی لاش، حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا آقا اس کو نہلایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے فرشتے لے گئے تھے، جنت کے پانی سے میرے حنظلہ کو انہوں نے غسل دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حالت میں وہ شہید ہوا اسی حالت میں اسے دفن کیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائے۔ شہید کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جن کپڑوں میں، اوروں کے لیے وہ حکم ہے کہ دنیا کے کپڑے چھوڑ دو، اللہ کے پاس آنا ہے تو کفن پہن کے آؤ، لیکن شہید کے لیے یہ ہے اعزاز کہ جو کپڑے تو پہنا ہے اسی میں اللہ کے پاس آ، اور غسل بھی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ غسل جب شہید کو نہیں دیا جاتا اس کو کیسے غسل دیا گیا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے معلوم کرو، یہ اس کی موت کا غسل نہیں۔ حنظلہ جب اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا تو اس پر غسل واجب تھا، جنابت کا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا تھا، لیکن حنظلہ نے یہ سوچا نہانے میں دیر نہ ہو جائے اور میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اسی لیے اسی حالت میں یہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میدان میں شریک ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ نہانے میں لیٹ نہ ہو جائے اور حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اور اس حالت میں یہ آیا اور شہید بھی ہو گیا۔ تو جو اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دیا وہ موت کا نہیں، وہ جنابت کا غسل ہے، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ میرے عزیزو یہ مثالیں کہاں سے لا سکو گے؟ ہم اپنے اچھی خاصی راتیں اور اچھے خاصے وقت نہیں دے سکتے، شادی کی رات تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر راتیں قربان کرتا ہو؟ وہ نبی رحمت ہیں جو ہر رات ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ فالج کی بیماری والے کے لیے کوئی حکیم جلدی چل کر نہیں آتا، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ بوسیری کے خواب میں آئے تو آئے، اپنے ہاتھوں سے جسم پر پھیر کر کے شفا بھی دیا اور ان کے قصیدے پر انعام میں اپنی چادر بھی عطا کیا۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا جب امام احمد بن حنبل کی تہبند کھل رہی تھی اور جلاد ان کو کوڑے مار رہا تھا، ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے تھے، امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے میری تہبند کھل رہی ہے۔ جلاد نے دیکھا اچانک غیب سے دو ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل ہنسنے لگے اور جلاد سے کہنے لگے اب مار تو کوڑے اور مار اور کوڑے مار۔ وہ یعنی حیرت میں آ کر کے کوڑا رکھ دیا اور پوچھا یہ کیا ہوا؟ تیری لنگی تیری تہبند کھل رہی تھی، یہ کون آیا جو تیری تہبند کو سنبھال لیا؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی وارفتگی میں کہا تھا جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ ہاتھ آ گئے ہیں۔ اور یہی تو مسلمانوں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ مرو بھی تو حضور کے نام پر، کہ ہم قبر میں جاتے ہیں تو بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، فرشتے اگر آتے بھی ہیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ پھر نہیں مانو گے تو اور ایک مسئلہ پیش آ جائے گا،
نماز تمہاری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. ایک بڑا مسئلہ ہے. عربی کا ورڈ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں گا, ترجمہ کر کے. مثال کے طور پر لفظ کاف جو ہے عربی میں مخاطب کے لیے, یعنی تو, تم, آپ کہنے کے لیے. جیسے میں کہوں کیف حالک, حالک کا مطلب ہوا تمہارا حال کیسا ہے. عربی میں نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے, تم سامنے رہو گے تو ہی پوچھوں گا نا, سامنے رہو گے میں پوچھوں گا کیف حالک, آپ کی طبیعت کیسی ہے, تم خیریت سے ہو. تو, تم, آپ, یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب آدمی سامنے ہوتا ہے. سامنے والے کو ہی لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں, لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر دور رہنے والے کو لفظ ہو سے خطاب کرتے ہیں. ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی. اب میں پوچھوں کیف حال ہو, اس کا حال کیسا ہے, جو یہاں نہیں ہے اس کو ایسا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گرامر ہے عربی کی. اب آؤ, تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے. نماز پڑھ لیا آپ نے, سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی, قرات بھی کر لی, رکوع بھی کر لیا, سجدہ بھی کر لیا, قعدے میں آ کر بیٹھے, قعدے میں آ کر بیٹھے. یہاں اہمیت ہے نماز کا, نماز ختم ہونے والی ہے. اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام, کیا کہو گے؟ السلام علیکہ. کا مطلب ہوتا ہے آپ, السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو. اور اتنا ہی نہیں, ایھا النبی, اے نبی. سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں. اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو. السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو. آج سے التحیات کا سلام بدل لو. یوں کہو, میں سکھا بھی دیتا ہوں, السلام علیہ, وہاں کہو علیہ, یعنی سلام ان پر ہو. تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو. سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. صحابہ نے بھی یہی کہا, تابعین نے بھی یہی کہا, اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا, فقہاء نے بھی یہی کہا, محدثین نے بھی یہی کہا. سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا. کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے. نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا. اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں, ناظر ہیں. ارے عزیزو, قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. سر محفل بھی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. اکثر محفلوں کی وہ رونق ہے, سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنی جماعتوں میں محسوس کیا ہے. ان کے بعد تابعین نے محسوس کیا ہے. اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہو, حاضر نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرا دیکھ کیسے سکتا ہے؟ حاضر نہ ہو تو کوئی کیسا دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی, جو عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا, اب اس کا پوسٹ مارٹم بھی دیکھ لیں آپ. کس نے یہ شروع کیا تھا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ رب العالمین, وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں نہ تم انہیں مانگ سکتے ہو, پوچھ سکتے ہو. کل جو بات میں نے بتائی تھی, مستشرقین جو یہود و نصارہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا تاکہ امت رسول سے دور ہو جائے. اس لیے کہ تمہارے اندر جو سب سے بڑا پاورفل اور سب سے بڑا مضبوط عقیدہ جو ہے وہ اپنے رسول کو لے کر کے ہے. اس لیے کہ یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, انہیں مار دو, انہیں قتل کر دو, ان کے گھر لوٹ دو, ان کو جلا وطن کرو, یہ سب برداشت کرتے ہیں, لیکن یہ اپنی نبی کی عظمت پر آئی ہوئی بات کو برداشت نہیں کرتے. آج بھی دنیا اس بات کو مان رہی ہے. ان کے اندر اگر کوئی چنگاری باقی ہے جو انہیں جمع
کرتی ہے تو وہ رشتہ رسول ہے، محبت رسول ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں۔ لیکن ظالموں یاد رکھنا، تم اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکو گے۔ کیا حرج ہے حضور سے مانگنے میں؟ کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کو اللہ تعالی نے مالک بنایا ہے، اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالی کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے، نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا تو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا، اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کرتے ہیں۔ ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ، کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں، سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، دنیا کا پوچھنا، آخرت کا مت پوچھنا، قبر کا مت پوچھنا، کچھ نہیں، سل ما شئت، جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیں، آپ کا ہمنشین مجھے بنا لیں۔ اب غیر ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمنشینی، آپ کا پڑوس بن جاؤں بس۔ اب غیر ذالک، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے۔ مانگ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابی بھی وہ بہت دور تک کی سوچتے تھے، انہیں معلوم تھا وہاں کی اگر ہم نشینی مل گئی تو باقی سب ویسی خیرات میں ملے گی، باقی سب تو صدقے میں ملے گی۔ انہوں نے بالکل لاسٹ اینڈنگ والا سوال کیا ہے، یہ نہیں کہ حساب میرا قیامت میں ہلکا ہو جائے، میزان عمل میں کچھ آپ کی مدد مل جائے، حوض کوثر پہ یہ ہو جائے۔ انہوں نے لاسٹ اینڈنگ کا سوال کیا، اگر وہ ہم نشینی مل گئی تو یہ ساری منزلیں تو پاس ہو کے ہی ملے گی۔ اور یہاں پر اب جو بتانا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے
یہ کون کہتا ہے؟ پہلے ہی مانگی ہوئی چیز کو دے دیا ہو پھر یہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا. اس کا مطلب ہے کہ تو نے جو سوال کیا وہ تو تجھے مل گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو سوال کر. یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصرفات، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ان کی طاقت و قوت دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے. میں ساری چیزوں کی طرف آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کا مالک بنایا ہے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم. قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے وہ رسول تمہارے پاس ہے جو تمہیں اچھائیوں کی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. اب جو 2 لفظ آئے ہیں وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یحرم علیہم الخبائث ویحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے وہ حلال بناتا ہے اور ناپاک چیزوں کو وہ رسول تمہارے لیے حرام کہہ دیتا ہے. پتہ یہ چلا حرام اور حلال دنیا میں بنانا یہ بھی اختیارات رسول میں سے ہے. رسول جسے کہیں حلال وہ حلال ہے، اور رسول جسے کہیں حرام وہ حرام ہے. اس سے بڑھ کر کیا اور اختیارات کیا چاہیے؟ ایک صاحب نے کتاب میں لکھ مارا جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا. ان کا بغض تھا، وہ عداوت تھی، نفرت رہی ہوگی. سیدھے نشانہ سادھا اور یوں کہا کہ ان کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے. میرے عزیزو آؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے. کیسے؟ ایک صاحب آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کے لیے ممبر پر خطبہ دیا. یہ بقرعید کا دن تھا، 10ویں ذی الحجہ، اور قربانی کا دن ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں ایک لفظ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری عید سے پہلے گوشت ذبح کیا، بکرا ذبح کیا یا جانور ذبح کیا، ان کی قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے والا ایک گوشت ہو گیا. جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسی بیان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا کہ یہ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، میں فجر کے فوراً بعد ہی بکری ذبح کر دیا، گوشت ہو گیا، بن بھی گیا، کھا پی کر کے میں عید میں بھی آ گیا، میری قربانی کا کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے کا گوشت ہوا. انہوں نے پوچھا پھر قربانی کے لیے جانور کتنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے 1 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے نا بکرا یا بکری. 1 سال سے چھوٹی بکری یا بکرا ذبح نہیں کر سکتے آپ، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، وہ جائز نہیں. جانوروں میں، بیلوں میں الگ الگ عمر جو متعین کی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوسری بکری ذبح کرو. وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آقا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ باقی ہے، کیا میں ذبح کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا تو ذبح کر لے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، تیرے بعد پھر قیامت تک کسی کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب ہے نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کرتے ہیں. آج ہم میلاد کی شب میں یا پھر میلاد کے مہینے میں رات میں بیٹھ کر حضور کو یاد کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا؟ قسم خدا کی حضور پاک کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک آنسو کے قطرے کا بھی حق نہیں ادا ہو سکے گا. لیکن پھر بھی لوگ یہاں آئیں کائیں کرتے رہتے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مولانا، وقت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں دکان میں کرنا پڑتا ہے، جاب میں کرنا پڑتا ہے. تمہیں پتہ نہیں جو کچھ تم کھا رہے ہو سب رسول کا صدقہ کھا رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے. اور جب رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے، ہر چیز سے تمہیں ننگا کر دیا جائے گا، کہیں کے نہیں رہ سکتے. حضور کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا پیتے ہیں، حضور کے نام کا پہنتے ہیں، اور پھر حضور کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں اپنے پاس، وقت نہیں ہے. بدلو اپنی زندگی کو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو کردار ہے
اللہ ان میں سے ایک جھلک بلکہ ایک قطرہ بھی ہمیں عطا فرمائے، ہماری زندگی کی معراج ہو جائے۔ وہ صحابہ کو دیکھیں، ایک ظالم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ آپ کے چہرے پر مار دیا، اور جیسے ہی وہ آئی حضور پاک کے رخسار مبارک سے لوہے کی جو کڑیاں تھی وہ اندر گھس گئیں، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ وہ لوہے کی ٹوپی تو نکال لی گئی، لیکن جو کڑی تھی، جو تانت تھا، وہ حضور کے رخسار پاک پر اندر چبھا ہوا۔ کوئی صحابی جو بھی تھے گھبرائے اتنے تھے کہ سارے لوگوں کے جسم میں کپ کپی تاری تھی، حضور کو کوئی تکلیف ہو جائے یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا، یہ کڑی کیسے نکالی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق بار بار آگے بڑھتے، پھر وہ صحابی آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو ہٹاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کام مجھے دے دیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اندر گئی ہوئی اس کڑی کو نکالتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر کے نہیں گئے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دانت مبارک شہید ہوا، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کی بھی دانت شہید ہوئے، ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے، اتنی مضبوطی سے وہ کڑی گئی تھی۔ میرے عزیزو، حضرت ابو عبیدہ کے متعلق روایات میں لکھا جاتا ہے کہ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا اگر میرے دانت نہ ٹوٹتے تو مجھے زندگی بھر افسوس ہوتا، دانت نہ ٹوٹتے تو زندگی بھر افسوس ہوتا کہ حضور کے دانت مبارک چلے گئے اور میرے دانت سلامت کیسے رہے۔ یہ وہ صحابہ کا کردار تھا۔ جب مشرکین مکہ نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک حضور سے سارا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، پورے خاندان سے ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام کلام، ساری چیزیں بند کر رکھی تھی، اور 3 سال ایسے گزرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابی طالب میں کہ جس وقت ان کے ہاں کھانے کی کمی ایسی تھی کہ پتے کھائے گئے اور چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھائے گئے مکہ میں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے والے صحابی، حضور پر وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، جب ان کو یہ خبر ہوئی نا کہ مکہ والوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، حضرت سعد مدینے میں بیٹھ کر کے چمڑے پکاتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ کہتے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ چل رہا ہو اور میں گھر میں گرم گرم روٹیاں توڑ رہا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، سب کچھ انہوں نے فدا کیا، اور پھر اخیر میں کیا کہا جانتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کے بارے میں کہتے کہتے رک گیا تھا۔ حضور پر جب تیر برسائے جا رہے تھے تو یہ ڈھال بن کر کھڑے تھے، ان کے جسم پر وہ ڈھال بننے کی وجہ سے کتنے تیر آئے معلوم؟ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے، حضور پاک کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی تیر حضور کی طرف نہ آ جائے۔ جسم پر 80 تیر گئے، یہاں تک کہ ایک تیر آیا حضرت ابو قتادہ کی سیدھے آنکھ میں چلا گیا، اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، لٹک گئی۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کہنے لگے اب یہ موقع ہمیں دے دو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے نہیں، جسم پورا ختم ہو جائے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تحفظ ناموس رسالت کسی عام مسئلے کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی ہلکی چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے سیکھو، سب کچھ نچھاور کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا حضرت ابو قتادہ کو کہ ہٹ جاؤ، اور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو اندر کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا، آنکھ صحیح ہو گئی، آنکھ صحیح ہو گئی۔ اسی لیے تو وہ صحابہ سب کچھ نچھاور کرتے تھے، کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ان کا عقیدہ یہی تھا، جو اس عقیدے کو لے کر کے بریلی کے تاجدار نے یہ لکھا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں بیان کروں رات نہ کافی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت پر ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ اللہ جب قرآن میں ان کے متعلق یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔
اللہ ان سب سے راضی ہوا کس بات پر کہ یہ نبی کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں, ہر چیز. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک چیز کو بھی یہ ہلکے میں نہیں لیتے. اس خالد بن ولید کو سنتے ہیں آپ, جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں. جنگ کی بات کر رہا ہوں, کوئی جنگ مہینے چلی ہے, کوئی 15 دن 20 دن, جنگ کی حالت میں پوری زندگی گزر گئی. اچھا, ان کی خصوصیت تو دیکھیں, 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو سیف اللہ کہا تھا, یہ اللہ کی تلوار ہے. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں تیر یا نیزہ نہ لگاؤ, ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں, ہر جگہ لگا, لیکن شہادت نہیں ہوئی. کسی جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا. وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر, حضرت خالد بن ولید. اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں اگر کوئی ان کو میدان جنگ میں مار دیتا, شہید کرتا, تو پھر دنیا یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. سیف اللہ ہے نا اللہ کی تلوار. ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے 125 جنگیں لڑی. وہ کیسا بطل جلیل اور بہادر عظیم, اور دشمنوں کے ناکوں تلے چنے چبوا دے, بہت مشہور جرنیل. ایک جنگ میں حالت ایسی آ گئی کہ کفار سر پہ سوار تھے, کسی نے تلوار ماری تو آپ کا امامہ کھل کر نیچے گر گیا, امامہ گر گیا. اور ادھر خالد بن ولید کے سر پر ایک کافر کھڑا ہے تلوار لے کر, اور جنگ کے جوہر جاننے والا تو مقابلہ کرتا, کپڑے چھوڑ دیتا. ارے میاں, کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے, کبھی جبہ پھٹ رہا ہے, یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے جنگ کے میدان. خالد بن ولید نے مشرکین کو اٹھائے ہوئے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا, وہ امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے, دوڑے اور جا کر کے اٹھایا. ارے یہاں اس وقت تک تو گردن پہ تلواریں چل جاتی, ٹکڑے کر دیتے, کئی لوگ سوار تھے سر پر. پھر بھی آپ وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے, اٹھا کر کے لے آئے, اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ رک گیا اور کہا خالد بن ولید ہے تو, میں نے تیرے بہادری کے بڑے قصے سنے, لیکن آج ایسا کام تجھ کو کرتے ہوئے دیکھا جو ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا. ارے سر سے اگر ٹوپی امامہ گرا تو سامنے دشمن بھی تو کھڑا تھا. خالد بن ولید نے جواب کیا دیا, اے ظالموں, تمہیں پتہ نہیں یہ عام ٹوپی نہیں ہے, یہ عام امامہ نہیں ہے. اس امامے میں میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارک رکھے ہیں. میرا یقین یہ ہے کہ جس جنگ میں بھی فتح ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں, رسول اللہ کے موئے مبارک کی وجہ سے. اور میں اپنی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن رسول پاک کا موئے مبارک زمین پہ آئے یہ مجھے گوارا نہیں. میں اٹھانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. 3 موئے مبارک اٹھانے کے لیے دشمنوں کے سامنے گردن دینے والا اللہ نے اسی کو سیف اللہ بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو صحابہ کرام ہلکے میں نہیں لیتے کبھی. کسی ایک صحابی حضرت انس بن نذیر ہیں, باتیں لگی آ رہی ہیں, میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا حضرت نے اور انتظامیہ نے مجھے یہ جو عنوان دیا ہے یہ میری پوری زندگی کا عنوان, آپ کی پوری زندگی کا عنوان. حضرت انس بن نذیر حضور کے قریبی صحابی, رازدار بھی کہہ لیں, حضور ان کو ساتھ رکھتے. قباء کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے حضور نکلے تھے, ایک خط آیا, کوئی قاصد خط لے کر کے آیا, مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں سب پوائنٹ لکھے ہوئے تھے. حضور نے حضرت انس کو دیا, ان کا گھر قریب میں تھا, مسجد قباء کے قریب. اکیلے میں بلایا, کہا انس یہ پڑھ کے سناؤ کیا ہے. خط حضرت انس نے پڑھ کر کے سنایا, خط بند کر دیا. حضور نے فرمایا یہ راز ہے تیرے اور میرے بیچ میں, کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے, تیرے اور میرے بیچ میں یہ راز ہے. حضرت انس, اب دیکھو راز رسول کی حفاظت, اللہ اکبر, وہ صحابہ کا ہی کردار تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں پر مہر بند ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے گھر کے باہر, انس بن نذیر کی بیوی گھر کے اندر تھی, آئی, پوچھا کیا خط آیا ہے مکہ سے. کہا تجھے کیسے خبر, کہا بتاؤ تو صحیح کیا پیغام ہے. حضرت انس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, خبردار اس سلسلے میں بات مت کرنا, اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا. اپنی بیوی کو کہہ رہے. بیوی نے کہا انس جو مضمون تم نے رسول اللہ کو سنایا میں نے پورا سن لیا,
میں نے پورا سن لیا. حضرت انس اب اتنے جلال میں آئے کہ سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی. کہا اب تیرا فیصلہ میں رسول پاک کے پاس کروں گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے راز کی افشا کرنے والے یا حفاظت نہ کرنے والوں میں اٹھایا جاؤں. اس سے پہلے اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تیری گردن دبا دوں گا. اپنی بہت چہیتی بیوی، قریبی بیوی تھی، گردن پکڑ کر کے ہی باہر لے کر آئے. حضور ابھی قریب میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ مجھ غریب کو معاف کر دیں، جو خط آپ نے راز فرمایا تھا وہ میری بیوی نے دیوار پیچھے سے سن لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی. حضرت انس اس کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی حالت میں گردن چھوڑنے کو تیار نہیں. بیوی ہو تو ہو، لیکن میرے نزدیک رسول اللہ کا راز اہم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو دیکھ کر کے، کہا کہ انس اس کی گردن چھوڑ دو، جس طرح تم میرے صحابی ہو وہ بھی میری صحابیہ ہے. حضرت انس بن نزیر کو جب حضور نے فرمایا تب آپ نے گردن چھوڑ دی. میرے عزیزو وہ عام عورت نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ کی عزت پر اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے والی وہ صحابیہ تھی کہ جانتے ہیں اپنے عزیز از جان شوہر حضرت انس کو انہوں نے ہی امامہ پہنا کر ساری چیزیں پہنا کر کے جنگ میں بھیجا. اور حضرت انس جب شہید ہوئے تو یہ خاتون ہی وہ ہیں جو حضور کی وہ رازدار کہ جب میدان احد میں حضرت انس کو ڈھونڈا گیا کہیں نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے مسلح کر دیا تھا. مسلح کا مطلب ان کے چہرے کو پھوڑ دیا تھا، ان کے جسم کو پتھروں سے پھوڑ کر کے مسل دیا تھا. پہچان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی. یہاں تک کہ ان کی خاتون اور ان کی بہن آئی، حضرت انس کی صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی باقی تھی. انگلی کے پور دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے سرتاج، یہ میرے شوہر نامدار. اور ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے. اس بات پر حضرت انس کو پہچانا گیا. میرے عزیزو اب مجھے بتاؤ جن کے چہرے پھوڑ دیے گئے، جن کی جسموں کو تار تار کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے. ایک اور صحابی کی بات عرض کروں، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے. میدان جنگ میں شام کا وقت حضور نے پوچھا صحابہ سے دیکھو سعد کہاں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سعد سعد پکارا. ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی. جس طرف آواز آئی صحابہ آئے تو دیکھا ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے. پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر آئی تھی، لیکن روح ابھی باقی تھی، زبان ابھی چل رہی تھی. صحابہ آئے، کہا سعد رسول اللہ نے بھیجا ہے. وہ وہیں پر کہنے لگے اے میرے دوستو اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دو. میں حضور تک پہنچ نہیں پاؤں گا، چل کر آ نہیں سکتا، زخم ہے، نیزے ایسے چبھے ہوئے ہیں کہ نکالنے والا بھی کوئی نہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے. لیکن جانتے ہو جو جملہ انہوں نے کہا سعد ابن ربی، تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا جملہ یہ سعد ابن ربی نے کہا ہے، میں اپنی جانب سے کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں آنے والوں جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا. اے مسلمانوں بتاؤ، ہم گرم بستروں پر سو کر کے گرم روٹیاں کھا کر کے پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت رسول ہیں، عشق رسالت ہے ہمارے پاس. جن کے پیٹ پھٹ گئے، نیزے ان کے اوپر چبھے ہوئے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر سکے. اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے. سمجھ جاؤ میرے عزیزو، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں. لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال
ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے, میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں, اس کے لیے دعا کرتا ہوں. عزیزان